सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम रात एक मरतबा दुरूद पढ़। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबाए कराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ, जिस मौजू पर बयान करने जा रहा हूँ, वह है जिंदगी एतदाल के साथ गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरी ज़ुबान से उन कलिमात को जारी फरमाए जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए हदायत का ज़रिया बने। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ان کی روایات موجود ہے۔ یہ روایت لمبی روایت، لیکن اس کو اختصار کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کا نکاح شریف خاندان کے اندر انتہائی شریف عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شریف خاندان کے اندر شریف عورت کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے کچھ دن گزر جانے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ارادہ کیا کہ میں ان کے گھر کے حالات معلوم کروں، ان کے آپس کے تعلقات کے بارے میں پوچھو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی بہو سے ان کے حالات کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تو ان کے گھر والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو وہ فرماتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر میرے خاوند بہت ہی اچھے آدمی ہیں، بہت ہی نیک متقی آدمی ہے، سارا دن وہ روزے کے اندر رہتے ہیں اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ اتنے نیک ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر اتنے مشغول ہے کہ میرے بستر پر آنے کی ان کو فرصت نہیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک نیک اور اچھے آدمی ہے، متقی آدمی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس معاملے کے اندر تشویش ظاہر ہوئی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ سارا دن روزے رکھنا، رات کو عبادت کرنا یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، نیک کاموں میں سے ہے، لیکن اگر گھر کے اندر بیوی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ان کا بھی آدمی پر حق ہے۔ سارے دن روزے رکھنا اور رات کو ساری رات عبادت کرنا یہ بھی ایک اعتدال میں سے ہے، بے اعتدالی میں سے ہے۔ چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے، ان کی زندگی کے حالات ہی عجیب تھے، دنیا کی فکر ہی نہیں، آخرت ہی ان کے سامنے تھی، آخرت ہی ان کا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں کے اندر بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننا، تو ان کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں تھی، آخرت ہی ان کے سامنے مقصود تھی، اسی کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معمولات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل بتلاتے اس کے اندر لگ جاتے، اسی کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے حالات معلوم کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسے تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ازواج مطہرات امہات المومنین ان سے گھر کے حالات بھی معلوم کرتے۔ تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ جس طرح آپ اپنی ازواج کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس رہتے ہو، اپنے بچوں کے پاس رہتے ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ دل لگی بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں،
اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح تم جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو اپنے بیوی بچوں کے پاس رہتے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے نبی، اللہ نے ان کی مغفرت کا وعدہ فرما دیا، ہمارے ساتھ اس طرح وعدہ نہیں ہے۔ تو ان تین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ارادہ کیا، ایک نے یہ کہا کہ میں جو ہے اپنی پوری زندگی ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں اندر کھڑا رہوں گا، ایک نے یہ کہا کہ میں روزے ہمیشہ رکھا کروں گا، اور ایک نے یہ فرمایا کہ میں کبھی جو ہے نکاح نہیں کروں گا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سارا دن روزے رکھنے بہت اچھا کام ہے، رات کو عبادت کرنی بہت ہی اچھا کام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تم میری زندگی کو نہیں دیکھتے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرنے والا ہوں، میں روزے بھی رکھنے والا ہوں، نماز کو بھی ادا کرنے والا ہوں، اور میرے نکاح بھی کے لیے میرے گھر کی زندگی بھی ہے۔ اگر تمہاری زندگی جو ہے اسی طرح اعتدال کے ساتھ گزرے گی، اسی طرح گزرے گی جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو پھر یہ تمہاری زندگی جو ہے عبادت بنتی چلی جائے گی، اور یہ تمہاری زندگی جو ہے ثواب کی زندگی بنتی چلی جائے گی، اور یہ تمہاری زندگی جو ہے آخرت کی زندگی بنتی چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معاملات کو پسند نہ فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جس طرح میں زندگی گزارنے والا ہوں، جس طرح میں نے نکاح کی ہے، جس طرح میں روزے رکھنے والا ہوں، جس طرح میں نماز ادا کرنے والا ہوں، جس طرح حج ادا کرنے والا ہوں، یہی زندگی اعتدال کی زندگی ہے، اس طرح زندگی گزارنا جو ہے وہ اعتدال کی زندگی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ پر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، یہ نیک کام ہے، روزے رکھنا یہ عبادت ہے، رات کو رات نفلیں پڑھنا یہ عبادت ہے، لیکن آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو ان کے سمجھانے پر کچھ دن تو یہ اثر رہا، لیکن پھر اسی طرح جو ہے روزے رکھنا اور عبادت کے اندر مشغول رہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ اس طرح قابو کے اندر نہیں آ رہا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ آپ جو ہے عبداللہ بن عمر کو سمجھائے، ان کو یہ بات بتلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لے گئے۔ تو بخاری کے اندر یہ روایت، یہ عبداللہ بن عمر اپنی روایت یہ واقعہ بیان فرما رہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر خروروں کی چھال بھری ہوئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بسترا لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ اپنے سامنے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا، درمیان کے اندر تکیہ، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے، تو وہ تکیہ جو ہے میرے درمیان کے اندر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں تشریف فرما تھا۔ تو جب انسان کے بعد کسی کے بعد مہمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا حق ادا کرے۔ یہ مہمان نوازی کرنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ پیش کیا، اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسترا بھی پیش کیا، ان کے سامنے تکیہ پیش فرمایا۔ تو جب انسان کے پاس کوئی مہمان تشریف لے آئے، ان کی مہمان نوازی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان کے ساتھ مہمان نوازی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکیہ بستر پہ فرمایا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اچھے انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت عمدہ اخلاق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیار کے ساتھ نصیحت فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عبداللہ تم اس طرح کر لیا کرو کہ ایک ماہ کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو. یہ 3 روزے، ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر. اس طرح 3 روزے رکھو گے تو اللہ رب العزت کی ذات پورے مہینے کے روزوں کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ میرے لیے جو ہے کچھ زیادہ اجر فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو آپ اس طرح کر لیجئے، 5 روزے رکھ لیجئے کریے، 5 روزے آپ رکھا کرے. پھر اصرار کیا اور میرے لیے زیادہ فرما دیجئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ روزہ رکھ لیجئے. ان کے روزہ سب سے بہترین روزے تھے. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. آپ بھی اس طرح ہی کر لیجئے کہ ایک دن روزہ رکھیے، ایک دن افطار کر لیجئے. یہ سب سے بہترین روزہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آ کر ٹھہر گئے کہ میں اس بات کو پسند کیا، اور ایک دن وہ روزہ رکھتے اور ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ارشاد فرمایا ان اللہ لنفسک علیک حقا، بے شک آپ کی جان جو ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، بے شک آپ کی زوجہ آپ ان کا بھی آپ پر حق ہے. ان لعینک علیک حقا، آپ کی جو آنکھیں ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے. اور یہاں پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو مہمان ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ انسان کی جو جان ہے اس کا بھی انسان کا اس پر حق ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جو جان عطا فرمائی ہے، یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ حقیقت میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن اس کی حقیقت کے اندر جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی مالک ہے. انسان کو یہ امانتاً عطا فرمایا ہے، انسان کو اس کے استعمال کی اجازت ہے کہ اس کا حق ادا کرو. جہاں اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا وہاں پر اس کے حق ادا کرو. اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان اس جگہ پر استعمال کرو جہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا. یہ اللہ رب العزت کی انسان کے بعد یہ ایک امانت ہے، اس کا استعمال جو ہے اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق کرو. اللہ رب العزت نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا، نیکی کی باتوں کا تلقین کرنے کے حکم دے. اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اس جگہ پر استعمال کرو جہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی. یہ وہ حق ہے. اسی وجہ سے یہ انسان اپنی جان کو جو خودکشی کر لیتا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ اس جسم کا انسان خود مالک نہیں. یہ تو ایک امانت ہے اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سوال کیا جائے گا. ہم نے تمہیں آنکھیں دی، اس کو کس طرح استعمال کیا؟ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہم نے تمہیں زبان دی. آخرت کے بارے میں انسان سے ان چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ جان تمہیں جو دی اس کو تم نے کس طرح جو ہے وہ استعمال کیا؟ تو انسان جو ہے خودکشی نہیں کر سکتا، اپنی جان کو ضائع نہیں کر سکتا. یہ انسان کے لیے حرام ہے. انسان کو وہ عمل کرنے ہے جس کا اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا. تو اسی لیے ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا جو ہے وہ عبادت ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب ہم اس کو کریں گے تو یہ ہمارا کھانا،
ہمارا پینا، ہمارا سونا جو ہے یہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کھانے کا، ہم اس بات کو سنت سمجھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم سوئیں، ہمارا سونا جو ہے عبادت بنتا چلا جائے گا۔ راستے کے دائیں طرف چلنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ ہمارا چلنا جو ہے عبادت بنتا چلا جائے گا۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا یہ عبادت کیوں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے پر ڈال رہے ہیں جس کا حکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اس کو ڈال لیں گے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے عبادت بنتی چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ تم عبادت کس طرح کرتے ہو، فرمایا کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس نے سوال کرنے والے نے پوچھا کیا تم کھاتے نہیں ہو، کیا تم پیتے نہیں ہو، کیا تم آرام نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، تمہیں تقاضا نہیں ہوتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، گھر والوں کے پاس جانا، رشتہ داروں عزیز و اقارب کے پاس جانا، یہ ہمارا سارا کچھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم اسی طرح کرتے ہیں تو ہماری یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے عبادت بنتی چلی جاتی ہے جب ہم اس طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ واقعہ بیان فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات فرماتے جس وقت وہ بوڑھے ہو گئے پھر اپنی زندگی کا واقعہ سنا رہے، پھر فرما رہے کاش میں اس بات پر عمل کر لیتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 روزے رکھ لو، یہ تمہارے جو ہے ہر روزے کے بدلے 10 روزوں کا ثواب ملے گا، اللہ رب العزت کی ذات پورے مہینوں کا تمہیں ثواب ادا فرمائیں گے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے لیے میں نے اپنے لیے بار بار اصرار کر کے جو ہے اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال لیا، اب بوڑھا ہو گیا، اب میرے لیے جو ہے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا یہ مشکل ہے۔ اب میں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کیا تھا، اب میں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کر لیا تھا، اب میں اس بات کو جو ہے اس وعدے کو جو ہے وہ پورا فرماؤں گا، اس وعدے کو پورا کروں گا۔ اب وہ اپنی زندگی کے اندر آخر تک اسی طرح کرتے رہے، ایک دن وہ روزہ رکھتے، ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے، لیکن آخر زندگی کے آخری حصے کے اندر اس نے یہ فرمایا کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر لیتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا تھا تو آج جو ہے میں اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالنے والا نہ ہوتا۔ تو جب بڑے جو ہے کسی بات کے بارے میں فرما رہے ہو تو ہم جو ہے جوانی کے اندر انسان کو اپنی بہادری کا وہاں پر اظہار نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر جب بڑے جس بات کا ہمارے لیے حکم فرما رہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہتری ہے، ہمیں اسی طرح جو اپنی زندگی کو جو ہے اپنا لینا چاہیے۔ اس وقت جو ہے ہم اپنے آپ کو بہادر دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم یہ عمل کر لیں گے، ہم اس طرح جو ہے وہ کر لیں گے، بلکہ اسی طرح عمل کرنے کے اندر بہتری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کے جو معمولات ہیں جو زندگی کے اندر یہ بتلائے جاتے ہیں وہ اسی لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن اس پر جو ہے ہمیشگی ہو، یہ زندگی کے اندر جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب تھوڑا ذکر کر رہے ہیں، تھوڑی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیشگی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ایسا نہیں کہ ایک دن جو ہے آپ بیٹھے پورا قرآن مجید پڑھ لیا اور پھر پورا سال جو ہے اس کی چھٹی کر دی، ایسا نہیں، بلکہ آپ تھوڑی تھوڑی تلاوت کرتے رہے، ایک معمول کے اندر ہو، ایک اعتدال کے اندر ہو، روزانہ کے اندر ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس عبادت کو جو ہے وہ پسند فرمایا گیا۔ ہماری زندگی کے اندر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبیں دی، یہ جو ہمیں اعمال کرنے کی طرف رغبت دلائی،
یہ زندگی کے جو معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس بھی رہتے، اپنے گھر والوں کے پاس بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بھی بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ یہ زندگی کے ایک معمولات ہے، اور زندگی کا جو اعتدال ہے وہ اسی کے اندر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے، اپنی منمانی کرنے لگ جائیں گے، اپنے طریقوں کو اپنا لیں گے، یہ بے اعتدالی ہوگی، یہ عبادات کے اندر بے اعتدالی ہوگی، یہ زندگی کے اندر ہماری بے اعتدالی ہوگی۔ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، زندگی کے اندر جو بھی ہمارے معمولات ہیں، جب اس کے اندر اعتدال ہوگا، ہماری زندگی کے اندر اعتدال ہوگا، تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان بنتی چلی جائے گی۔ اب ہم زندگی کے اندر دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، کاروبار کے اندر چلے گئے، اب ایسا نہیں کہ سارا دن جو ہے اسی کے اندر مشغول ہو گئے، ہم نے اذان سنی اس کی طرف نہ آئے، ہم نے عبادات کی طرف نہ آئے، تو یہ بے اعتدالی کے اندر چلے جائے گا۔ ہمیں کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا، رزق حلال جو ہے یہ عبادت ہے، ہمیں اس کا بھی حکم دیا گیا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے، وہ بھی ہم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح ہم نے یہ سمجھ لیا کہ گھر والوں کا حقوق ادا کرنا، یہ عبادت ادا کرنا، یہ کمانا، یہ دنیا کے اندر جو ہم چلے گئے یہ بھی عبادت، لیکن اصل عبادت ہم اپنی زندگی کو جو ہے اس طرح اعتدال کے اندر بنائے، ہم کام کے اندر چلے جائیں، لیکن اللہ رب العزت کا جب حکم آ جائے ہم اس کو چھوڑے، اس کے اندر جو ہے ہم زندگی کو گزارے، یہ ہماری زندگی جو ہے اعتدال والی بنتی چلے جائے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرائض کا حکم دیا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، لیکن جو نفل ادا کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار ہے، اور زیادہ محبت جو ہے اس کے اندر ہم فرائض کو ادا کریں، ساتھ ساتھ جو ہے ہم نفلوں کا بھی جو ہے ادا کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے اور زیادہ جو ہے محبت کا حکم ہے۔ ہمیں فرائض کا حکم دیا گیا، ساتھ ساتھ ہم نفل بھی ادا کریں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ تو ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اس کے اندر جو ہے اعتدالی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے، انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے آخرت ہی ان کے سامنے مقصود تھی، دنیا تو ان کے سامنے تھی نہیں، اپنی زندگی کو اسی کے اندر ڈال دیا۔ لیکن آج ہماری زندگیاں کیسے ہیں؟ ہم نے سارا کچھ زندگی کی دنیا ہی کو سمجھ لیا، ہماری مشقتیں اور محنتیں اسی کے اندر لگی ہوئی ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہماری اسی کے اندر جو ہے بے اعتدالیاں چلے گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ گزارنی، زندگی جو ہے اعتدال کے ساتھ، ایسا نہیں ہمیں کہا گیا کہ آپ دنیا کے اندر مال نہ کمائے، بلکہ یہ فرمایا گیا اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ کے احکامات کو بھی ادا کرنا، یہ دنیا بھی جو ہے ہماری عبادت بنتی چلے جائے گی۔ اس کے اندر جب اپنے نیت کو جو ہے اس کی طرف پھیر لیا، اللہ کی عبادت کی طرف پھیر لیا، یہ ہم کمانے چلے گئے، یہ بھی ہماری عبادت بنتی چلی جائے گی، یہ نماز پڑھنا ہماری نیتیں درست ہوگی، یہ عبادت بنتی چلی جائے گی۔ تو ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے مقصد یہی ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اب نماز کا وقت آ گیا اس کو ادا کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، حج کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ایک ہی چیز کو جو ہے وہ مقصود نہیں بنا لینا، اسی کے اندر جو ہے وہ لگ نہیں جانا، بلکہ اپنی زندگی کو جو ہے اس طرح گزارنا جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتلایا اس کے اندر زندگی گزارنا جو ہے یہی اعتدال والی زندگی ہے، یہی ہماری آخرت والی زندگی ہے جس کے ساتھ دنیا بھی بنتی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا تھا کہ ہم سارا دن جو ہے وہ روزہ رکھے یا ساری رات جو ہے عبادت کرتے رہے یا ہم نکاح نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں، بلکہ اس طرح زندگی گزارو جس طرح جو ہے مجھے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، جس طرح میں عمل کرنے والا ہوں اس طرح عمل کرو گے تو تمہاری زندگی جو ہے عبادت بنتی چلی جائے گی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔